بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فعلت امتی 15 خصلة هل بها البلاء قالوا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلاتے ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ انسان کے اوپر جو تکالیف آتی ہے اس پر انسان ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے اوپر یہ تکلیف ہے یا معاشرے میں یہ خرابی چل رہی ہے، لیکن کبھی ان چیز کے اسباب کو تلاش نہیں کرتا کہ میری زندگی اس وقت جو حالات سے دوچار ہے اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اسباب کو تلاش کرنا چاہیے کہ انسان جو ان حالات سے دوچار ہوا آخر کیوں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک ماں جتنی اپنے ایک 2-3 سال کے بچے سے محبت کرتی ہے، ایسی محبتوں کو 70 جگہ آپ پلس کر لیجئے تو پھر اس حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کیوں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، کیوں پریشانیاں دیتا ہے۔ تو ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا زیادہ آزمائش کے ساتھ اپنے پاس بلائیں گے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی لیتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو اللہ کے برگزیدہ پاک نیک صاف گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگانیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو ایک لمبی کڑی ہے، جو ایک جماعت ہے،
ایک نبی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی کو اللہ نے آسان بنایا ہو. ہر نبی کو تکلیفوں سے گزارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت پر اپنی رحمت اور اپنی مہربانی کو بند کر دے گا. کب؟ جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی. جب میری امت میں یہ 15 کام پائے جانے لگے، جب ان 15 کاموں کی میری امت میں کثرت ہو جائے تو سمجھ لینا میری امت رحمت خداوندی سے محروم کر دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول وہ 15 کام کیا ہیں، آپ بتائیے ہمیں تاکہ ہم ان 15 کاموں کو اپنے معاشرے کے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اور اگر پیدا ہو بھی جائیں تو جہاد کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان 15 کام سے معاشرے کو پاک اور صاف کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز بیان کی کہ جب میری امت میں پہلا کام اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت وقت کا امیر خلیفۃ المسلمین اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے، ایک نمبر. دوسرا، امانت داری نہ رہے، امانت میں لوگ خیانت کرنے لگے. میں نے اس کی مثال پچھلے جمعے میں دی تھی. تیسرا، والزکاۃ مغرما، جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے. مال جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. سب سے بہترین مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ والوں پر خرچ کیا جائے، دعوت و تبلیغ میں خرچ کیا جائے، دین کی اشاعت میں خرچ کیا جائے. اور اس مال میں جو 40 میں سے 1 پیسہ غریبوں کا حصہ ہے اس کو آپ ٹیکس سمجھنے لگے اور اس کی بھی چوری کرنے لگے، تب سمجھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت رحمت خداوندی سے محروم کر دی جائے گی. اب ہم سمجھیں اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے ہم سب سے زیادہ کس چیز میں خرچ کرتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ میں خرچ ہوتا ہے، علماء کی خدمت میں خرچ ہوتا ہے، مدارس مساجد کی تعمیر اور ترقی میں خرچ ہوتا ہے. یاد رکھنا اللہ اپنے گھر کے اندر کبھی بھی مشکوک مال بھی نہیں لیتا ہے، پیور چاہیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور اللہ اس مال کو آپ کو اس وقت لوٹائے گا جب آپ کو سب سے زیادہ حاجت اور ضرورت ہوگی. ہے کوئی اس سے بہترین فکس ڈپازٹ جو 1 کا 70 آپ کو واپس کرے اور اس سے بھی زیادہ دینے پر اللہ قادر ہے. ہم آج مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، 10-5 روپے جو مسجد کی جھولی میں ڈالتے ہیں، کل ہمیں اللہ جب اس مال کا بدل لوٹائے گا ہم افسوس کریں گے بزرگوں کہ ہم نے سارا کا سارا مال اٹھا کر کے اللہ کے گھر کے لیے کیوں نہیں دے دیا. لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کوئی افسوس کرنا نہیں ہے. ہمارا جو مال ہے، جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اس کو چیک کریں کہ ہمارا مال خرچ کہاں ہوتا ہے. آیا گناہ کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے؟
یا نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے یا ان کاموں میں خرچ ہوتا ہے جن کاموں کی مجھے موت کے بعد سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ بہترین مال وہ ہے جو اللہ کے گھر میں لگایا جائے، اللہ کے راہ میں دیا جائے، دعوت و تبلیغ میں لگایا جائے، پڑھنے اور پڑھانے میں لگایا جائے، دین کی اشاعت میں لگایا جائے۔ 40 میں سے 1% تو ہے، وہ تو غریبوں کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، کہ جب میری امت کے نوجوان اپنی بیویوں کی فرما برداری کرنے لگے، اپنی ماؤں کو ٹھوکر مارنے لگے، اپنے دوستوں کو سینے سے لگانے لگے، اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے، تو سمجھ لو میری امت رحمت خداوندی سے محروم کر دیں گے۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے اندر جتنی تاکید ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے آئی ہے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ملا کر کے ماں باپ کے حق کو بیان کیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ پہلا حق میرا اور میرے بعد ان لوگوں کا حق ہے جو دنیا میں تیری پیدائش کا ذریعہ بنے۔ پہلے ہی پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ایک اللہ کی پرستش کرو گے۔ اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فوراً ماں باپ کے حق کو بیان کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ سارے کے سارے حقوق والدین کے ہی ہیں، کہ ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے اولاد پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اولاد کا حق تو تب جا کر کے بنتا ہے جب اولاد انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، کچھ بن جاتی ہے۔ آپ کی تو ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب آپ کو اللہ گڈ نیوز دیتا ہے کہ اب آپ صاحب اولاد بننے والے ہو، آپ کی ذمہ داری وہاں سے شروع ہو گئی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے، مکتب جانے کی عمر کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر کے ایک مولانا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کو آپ حافظ قرآن بنا دیجیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب نے بچے کو جب پڑھانا شروع کیا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے 15 پارے تک مولانا کو حفظ سنا دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ صاحب نے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ کو کہاں یاد ہوئے؟ کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری والدہ 9 مہینے 4 مہینے کے بعد سے انہوں نے جو تلاوت شروع کی، میرے دنیا میں آنے تک 16 پاروں کی تلاوت کی، تو مجھے وہ 16 کے 16 پارے حفظ یاد ہو گئے۔ یہ ہے ماں باپ کی ذمہ داری۔ قرآن کریم نے اور آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں باپ کے حقوق پر زور دیا، ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہمیں سمجھتی نہیں، ہمارا اکرام نہیں کرتی۔ بزرگوں دوستو، ہم یہ سمجھیں اور جانیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہماری بھی کمی اور کوتاہی ہے۔ جو پرورش ہمیں کرنی چاہیے تھی
جو اولاد کے ہم پر حقوق تھے ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی، بہترین تعلیم نہیں دی۔ جو پرورش کی جاتی ہے وہ پرورش میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم نے اپنی اولاد کی نہیں کی۔ آپ غیروں کے مذہب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کرسچن اٹھا کر کے اولڈ ایج ہوم میں ماں باپ کو ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی نقطہ اور نظر ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے علاوہ اسلام کے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ قرآن نے بھی، اور قرآن کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے حق کے ساتھ، اللہ کے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ آگے قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ تو اللہ نے اپنا حق بیان کیا، فوراً آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کتنا اچھا برتاؤ کرنا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے دوست، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں کی۔ لا تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کب تک شریک نہیں کرنا؟ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، اے معاذ تو زندہ جل جانا منظور کرنا آگ میں، اور قتل ہو جانا منظور کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ تو کس کا بیان کیا؟ اللہ کا حق بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، کہ ہرگز ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ کہاں تک نافرمانی نہیں کرنا؟ کہ تو نے اپنی کمائی سے 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، کروڑ کا ایک عالی شان گھر بنایا، بسایا، بیوی ہے، بچے، ہر چیز ہے، اور اگر ماں باپ کہے کہ معاذ بسا بسایا گھر، بنا بنایا گھر چھوڑ کے باہر کھڑا ہو جا، نکل جا، معاذ نکل جانا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، اور آخرت بنانے کا سب سے بہترین اور سب سے مضبوط پلر ہے یہ ماں باپ۔ کوئی اس سے بہترین ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کی آخرت ماں باپ سے بہترین کوئی نہیں سنوار سکتا۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، ایک روایت میں والد کا ذکر ہے، ایک روایت میں والدہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ بہت ضعیف ہو چکی ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے، کہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ وہ بچپن میں جو کچھ انہوں نے میرا کیا ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، کھلانا ہے، نہلانا ہے، دھولانا ہے، ہر چیز جو انہوں نے میرا کیا ہے، آج وہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ یعنی میں نہلاتا ہوں، دھولاتا ہوں، کھلاتا ہوں، ہر چیز استنجا وغیرہ سب میں کراتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری ماں نے میرا بچپن میں یہ سب کچھ کیا ہے، آج میں کر رہا ہوں، کیا میری ماں کا حق میری طرف سے ادا ہو گیا یا لیول ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ جو آپ کا کیا ہے آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں جب تیرے ساتھ یہ سلوک کرتی تھی
تجھے دعائیں دیتی تھی کہ اے بار الہ میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا، اچھی صحت دینا، لمبی زندگی دینا، مال دینا، دین دینا، دنیا دینا۔ جو دعائیں مانگ سکتی تھی وہ خدمت کرتے وقت ساری دعائیں مانگتی تھی، اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو اپنی زندگی کاٹ کر کے تجھے دے دیتی۔ آج تو دعا کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتے ہوئے تیری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، تو دعا کرتا ہے کہ اے بار الہ میری ماں کی مشکل آسان کر دے، دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ تو اس کی مشکل آسان کرنے کی بات کرتا ہے، تو تیرا اور اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے بہت سے لوگوں کے والدین زندہ ہیں، کس کے نہیں ہیں چلے گئے، جن کے نہیں ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے۔ تو جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں، دنیا سے چلے گئے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ آگے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں چیز ارشاد فرمائی کہ جب انسان کی عزت اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کی جائے، کہ جب انسان کی عزت کی جائے کہ بھائی اس کو سلام نہیں کریں گے، اس کو کلام نہیں کریں گے تو یہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، یہ ہمیں پریشانیوں میں ڈال دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سمجھ لینا جب انسان کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جائے تو میری امت پر رحمت کے دروازے بند، اب میری امت طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دی جائے۔ نویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب قوم کا سب سے بدمعاش اور رذیل قسم کا آدمی سردار بن جائے، تب میری امت پر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد آپ کی جگہ خلافت خلیفہ اول کون؟ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد کائنات میں سیدنا ابوبکر صدیق جن کا مرتبہ ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے بعد عمر ابن خطاب کا مرتبہ ہے، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سلسلہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم میں قوم کا رذیل آدمی، قوم کا بدمعاش، سب سے زیادہ شریر قسم کا آدمی قوم کا سردار بن جائے تو سمجھ لو میری قوم مصیبتوں میں مبتلا کر دی جائے گی، میری امت اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جائے گی۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ الٹی سیدھی چیزیں تو جاننا چاہتے ہیں، لیکن جو صحیح معنی میں ہمارے پاس علم ہونا چاہیے ہم اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو صحابہ کی زندگی میں لا یعنی چیزیں نہیں ملیں گی۔ آج ہمارے سوال بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں جن کا تعلق نہ ہمارے اعمال سے ہے، نہ ہماری دنیا سے ہے، نہ ہماری آخرت سے ہے۔ ہم کبھی آ کر کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میری دنیا بھی درست ہو جائے، میری آخرت بھی درست ہو جائے۔ ایسا کوئی فارمولہ ہے؟ کوئی چیز ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمیں بتا کر کے نہ گئے۔ میرا سوال ہوتا ہے کہ امام صاحب یہ بتا دیجئے کہ آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ پتہ نہیں، رات کو خواب میں آئے ہوں گے آدم علیہ السلام کہ میں مہر نہیں دیکھا ہے، ادا کر دینا ذرا۔ یہ سوال ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا کلر پوچھتے لوگ، کیا ہے بتائیے؟ کیا کہیں سوال پوچھا جانے والا ہے؟
جو صحیح علم ہے وہ نہیں پوچھیں گے۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ بزرگوں کو، اکابرین کو ایسے سوالات سے پریشان کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہلول گزرے ہیں، ان سے بھی لوگ عجیب عجیب قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور جب سب کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں ملے گی بھائی، اور جب شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ایک من چلے نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھے تینوں، انہوں نے ایک زمین سے پتھر اٹھا کر کے اس کے سر پہ مار دیا۔ سر پہ مارنے کے بعد اس نے قاضی کے پاس جا کر کے مقدمہ کر دیا کہ بھائی بہلول دانا نے میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ بھائی طلب کرو ان کو۔ بہلول دانا سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے ان کا سر پھوڑ دیا؟ کہ میں نے کہا ان کا سر پھوڑا ہے۔ ان کے 3 سوال تھے، ان کا میں نے جواب دیا ہے۔ کہ کیا سوال تھے؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، کہ تو کیا ان سے کیا پوچھنا ہے آپ کو کہ میں نے ان کو پتھر مارا ہے؟ کہ ہاں مارا ہے۔ کہ درد ہو رہا ہے؟ کہ ہاں ہو رہا ہے۔ کہ دکھائیں کہاں ہو رہا ہے؟ لائیے دکھائیے، درد ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے۔ کہ وہ دکھایا تھوڑی نہ جا سکتا ہے۔ کہ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آ سکتا ہے، دنیاوی آنکھوں سے تو ہرگز نظر نہیں آ سکتا۔ کہ دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ جب سب کچھ شیطان کرتا ہے تو انسان کو سزا کس چیز کی؟ کہ تو یہ پتھر جب شیطان نے لگوایا تو میرے پہ مقدمہ کیوں کرا ہے؟ اور آخری بات انہوں نے کہا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ پہ کیا اثر انداز ہوگی؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ انسان کس چیز سے بنا ہے؟ کہ مٹی سے بنا ہے۔ کہ میں نے آپ کو کیا مارا ہے؟ کہ مٹی کا پتھر مارا ہے۔ کہ تو مٹی نے مٹی پر اثر کرا؟ کہ ہاں کرا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح نہج پر لے کر کے آئے، جو نہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ صحابہ نے سب سے زیادہ کیا کام کیا؟ آج ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کو ابو بکر پر پیش کیا، ابو بکر ایمان لے آتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کیا کرتے، کون سا کام کرتے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر سے وہ کام قریب قریب مفقود ہو چکا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے یہ کام کوئی کام نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکل جاتے ہیں۔ آج ہم جو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کس کی محنت سے ہمیں ملے؟ کس نے محنت کری ہے؟ یہ ساری کی ساری ایک جماعت لمبی جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد ان پر دعوت کی محنت کی ہے، ایمان لے کر کے آئے۔ آج ہمارے معاشرے سے وہ چیز ختم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سوچیں، فکر کریں کہ آج ہمارے درمیان میں کیا چیزیں، کتنے رواج ایسے ہیں جو رائج ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے۔ یہ 15 چیزوں تو ہیں، انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین نے، اور آج کے جو بزرگان دین اس دعوت والی محنت کو کر رہے ہیں، اس پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق برآمد فرمائے، اور صحیح معنی میں ہم کو دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے۔ آج کتنے فیصد لوگ ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس چیز کی دعوت ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی
ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کرے اور ہماری کمی اور کوتاہیوں پر نظر نہ کرتے ہوئے ہم تمام کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عافیت والی دنیا بھی دے اور عافیت والی دنیا کے بعد والی زندگی بھی دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.